ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق دیا جائے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، اس کو اولاد دیے جائے۔ واہ، اب وہ کس کے لیے ہے؟ کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تو خود انسان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن بنانا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر مجھے یاد کرو، میں تیری آواز کا بھی جواب دوں گا۔ کہ امت محمدی کو 5 چیزوں سے، ایسی 5 چیزوں سے نوازا گیا جو کسی اور امتوں کو نہیں، حالانکہ رمضان پہلے بھی تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، آگے جتلایا ہے اس رب کو بھول چکے ہو جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، وہ انسان کو ایک اچھی صورت سے بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد، اور آج آپ مجھے دوسری پوڈ کاسٹ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کا نام، ان کا تعارف حافظ محمد قاسم ریلیجیس اسکالر موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا، جس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے، وہ ایک ذرا ہٹ کر ہوگا، اور اس کے اندر ہم اپنا اور خدا کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین اللہ اینڈ ہیومن۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی موسٹ ویلکم۔ سر آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو انسان کی ویلیو مقرر کی ہے، جو انسان کا مرتبہ اور مقام دیا ہے دنیا کے اندر، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں احمد صاحب۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے، وہ موضوع جو ہے نا بڑا ایک اٹریکٹیو ہے، دلچسپ ہے، ویری انٹرسٹنگ ایز ویل ایز انفارمیٹیو۔ تو اب وہ کیا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین المائٹی اللہ اینڈ ہیومن بینگس۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ بات کو ڈسکس یہ کرنا سمجھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان سے ہٹ کر اور بھی بہت سی مخلوقات کو جنم دیا، صرف ایک انسان نہیں، بہت سی اور مخلوقات کو بھی اللہ رب العزت نے جنم دیا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سپریئرٹی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کریچر سے انسان کو سپریئرٹی دی گئی ہے اور باقیوں کو انفیریٹی دی گئی۔ کیوں بھائی دی گئی؟ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے فہم دی، عقل دی، جس کو ہم انٹلیکچولیٹی کہتے ہیں۔ اچھا، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اسی مخلوق کے ساتھ کرنے والا ہے، جس کو انسان کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات تمہید کے بعد میں جو اگلی بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ایون کہ قرآن مجید کے اندر انسان کے سٹرکچر سے لے کر انسان کی موت تک، انسان کے موت سے لے کر انسان کے حشر تک، انسان کے حشر سے لے کر قیامت تک، جنت اور دوزخ کے رزلٹ تک، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ڈسکس کیا۔ جب ہم انسان کی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ رب العزت کی ایک محبت اور انسان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک 18 پارٹس کے اندر اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرما رہا ہے ثم خلقنا النطفہ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ بے شک۔ اب جب انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان کے سٹرکچر کو ڈسکس کیا گیا، ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اب یہ قرآن عزیز کے اندر 18 پارٹس کے اندر انسان کی ساری سٹرکچر کو بیان کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ریلیشن بنایا گیا؟ اللہ رب العزت 27 پارٹس کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ بے شک۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ میں انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب یہ ایک انسان کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اور فرما رہا وَسَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ہم انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انسان اس کی طرف بڑھے تو صحیح، اللہ رب العزت تو اس کے زیادہ بہت زیادہ محبت فرمانے والا۔ یہ ایک انسان کی ایک سٹرکچر ہے، یہ دوسروں کے لیے تو ہے نہیں۔
not for animals but for human beings. یہ انسان کے لیے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو سجدہ ریز کر دیں، جھکائیں. ماشاءاللہ آپ نے جس طرح انسان کی ویلیو ڈکلیئر کی، جس طرح اللہ پاک نے انسان کی ویلیو مقرر کی، آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی ویلیو دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے اس دنیا کے اندر؟ انسان یہ سمجھتا ہے، اس کو آئیڈیا ہے، وہ جانتا ہے کیا؟ انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. اب تھوڑا سا ہمیں اپنے یہ دیکھیے گا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی، ایون ٹو واک، ایون ٹو رن، ایون ٹو سٹرول. ہم تو چہل قدمی بھی نہیں کر سکتے. ایون ٹو ایٹ، ایون ٹو ڈرنک دا واٹر، کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، اس کے لیے ایک بندہ مقرر کیا. وہ کس کی صورت میں؟ ان دا شیپ آف مدر، ماں کی مامتا کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پروٹیکشن دی ہے، انسان کو ایک اس کی سیفٹی پرووائڈ کی ہے. اچھا، اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، مرنے سے پہلے کا پروسیس دیکھیے گا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ایون کہ اس کی فیملی اس سے تنگ ہو جاتی ہے. اب اللہ کی محبت چیک کیجئے گا کہ فیملی تنگ ہو گئی ہے، بچے اس سے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر بیماری اس کو آ کر گھیر لیتی ہے. پھر اللہ رب العزت موت کو پیدا کرتا ہے کہ موت آ جائے تاکہ میرے بندے کو محفوظ کر لے. اچھا، موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد اس کو تنہا پھر نہیں چھوڑتا. پھر اللہ بندوں کا سبب پیدا فرماتا کہ میرا بندہ مر گیا، اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پروٹوکول دے کر اس کو نہلایا جائے، اس کو سفید کپڑے میں اس کو سفید کپڑا پہنایا جائے. پھر اس کو بڑے باعزت طریقے کے ساتھ 4 بندے جاتے ہیں اور 4 بندوں کے ساتھ اس کو قبر میں دلایا جاتا ہے. اور یہ ساری کی ساری محبت ہے بندے کے ساتھ. اچھا، اب انسان کی کیا ویلیو؟ کہ انسان کو جب اتنی ویلیو دی گئی تو انسان آیا کہ اس کو ری ایکشن دے رہا، ایکشن کا ری ایکشن ہونا چاہیے. لیکن انسان تو کیا کرتا ہے کہ بس یہی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. قرآن عزیز کے اندر اللہ فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ معاف کر سکتا ہے نا تو وہ انصاف بھی کر سکتا ہے. میاں محمد بخش نے کہا تھا، عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تھے تھر. اب وہ جو عدل ہے، جب اللہ رب العزت اپنے عدل پہ آ جائے، جسٹس پہ آ جائے، حالانکہ ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں جسٹس پلیز این امپورٹنٹ رول ان اے سوسائٹی، معاشرے کے اندر تو انصاف ہے. لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یا اللہ انصاف نہ کیجئے گا، بس کیا کیجئے گا، رحم کیجئے گا. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں انسان کی ویلیو ڈکلیئر کروائی، انسان کی ویلیو کو ڈیفائن کیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے. ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ نے اتنا کچھ جب انسان کے بارے میں ڈکلیئر کروا دیا تو اللہ نے کہیں اپنا تعلق بھی بندے کے ساتھ کہیں ڈکلیئر کروایا ہوگا، کچھ بتایا ہوگا کہ میں اپنے بندے کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، یہ سوچ رکھتا ہوں، یہ قسمت لکھ رکھی ہے میں نے، یہ اچھا لکھا ہے، یہ برا لکھا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. ذرا اس ریلیشن کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. سب سے پہلی بات 24 پارٹس کے اندر 24واں پارہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈونٹ شو دا ڈس اپوائنٹمنٹ بیفور دا بلیسنگ آف المائٹی اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر، اچھا اگلی بڑا پیاری بات کی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا لیکن رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اب یہ سب سے بڑی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. اب جس سے انسان کے ساتھ ریلیشن، حضور بھی تو ایک بشر ہیں لیکن ایک خاص بشر ہے. بالکل. اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تو میرے نور کو پیدا کیا. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا کائنات کو بنایا گیا. بالکل. قیامت میں برپا ہے، حشر ہے، تو یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ. ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اچھا، جو اگلی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے، اللہ رب العزت نے طرح طرح سے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے. اب آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے، رمضان شریف چل رہا. بالکل. یہ رمضان ہے، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدی کو 5 چیزوں سے، ایسی 5 چیزوں سے نوازا گیا جو کسی اور امتوں کو نہیں. حالانکہ رمضان پہلے بھی تھا. اچھا، اس میں رمضان شریف کی جو پہلی رات ہے یہ امت محمدی کو نواز دیا گیا. اور دوسرا جو بڑی پیاری بات ہے، جو روزے دار ہے جس کے لیے عربی میں سائم کا ورڈ یوز کیا گیا. سائم کے منہ سے آنے والی بو
اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ، یہ امت محمدی کے لیے۔ اب یہ کس کے لیے؟ یہ سارے کے سارے انسان کو بخشنے کے بہانے رکھے ہوئے۔ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ جو وقت آتا ہے اس کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے اس کو اولاد دیے جائے۔ واہ، اب وہ کس کے لیے ہے؟ کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے، اس لیے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ پھر بھی اللہ رب العزت بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بھولے بھٹکے انسان تجھے کس چیز نے بلا دیا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھک تو جا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کی بارگاہ میں جھکنے کے بہانے ہیں، وہ بار بار ہمیں جھکاتا ہے۔ ایک پاکیزہ انسان پاکیزہ لباس میں پاکیزگی میں جا کر اور پاکیزگی جگہ میں جا کر کھڑے ہو کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جائیں، کم ٹو دا سکسیس، کامیابی کی طرف آ جائیں، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ وہ بار بار بلا کر کہہ رہا ہے کہ میرا انسان، میرا ایک جو بندہ ہے وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو میری سجدہ ریز ہوگا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، آگے جتلایا ہے اس رب کو بھول چکے ہو جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، وہ انسان کو ایک اچھی صورت سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وی ہیو کریٹڈ دی ہیومن بینگز ود گریٹ شیپ، ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت سے پیدا کیا، ہر انسان کو اچھی شکل و صورت دی گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ادھر سے یہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، بائی دا ایج آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان الانسان لفی خسر، ویرلی اے مین از ان دا لاس، انسان خسارے میں۔ لیکن کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وہ گڈ ڈیڈز کیا ہے؟ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، استطاعت ہے تو حج دیا جائے اور صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو کرکس یہی ہے کہ انسان غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، لیکن رب لم یزل طرح طرح کے اپنے اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے طرح طرح کے اس نے بہانے اور وسیلے بنائے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے، یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، میں اس کو جنت دے دوں گا۔ بے شک، بہت زبردست، بہت اعلیٰ۔ اب سوال آپ سے آگے یہ ہے کہ آپ نے جیسے اتنا ڈیفائن کیا ریلیشن شپ کو، خدا کے اور انسان کا جو تعلق ہے کہ خدا نے کس طرح انسان کو ویلیو دی ہے، مقام دی ہے، بخشنے کے بہانے دیے ہیں، اپنے پاس بلانے کے مواقع دیے ہیں، اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسرا شخص آ جائے، جیسے ہماری زندگی میں اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص آ جائے تو بہت دنگے فساد اور بہت تماشے لگتے ہیں، تو اگر ان دو ریلیشن میں اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ بات یہ ہے، اس کی ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر ہی آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ وہ جو شرک، جب قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کا جو پہلا پارہ ہے، اب آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کے اندر ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، شک ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب قرآن میں شک نہیں تو قرآن ہی کہہ رہا ہے قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو قرآن مجید کے اندر اللہ فرمایا۔ اور وہ جو شرک ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو خود انسان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن بنانا چاہتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر مجھے یاد کرو، میں تیری آواز کا بھی جواب دوں گا، میں تیرے سوالات کا بھی جواب دوں گا۔ تجھے رزق کی تنگی ہے تو رزق کے اندر فراوانی دوں گا، اولاد کی کمی ہے تو اولاد دے دوں گا۔ اچھا، بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کا کوئی الٹرنیٹ دے دے، نعم البدل دے دے، اس دنیا میں نہیں ہے تو بھلے آخرت میں دے دے، اس کی ہی وہ پیرامیٹرز ہیں، نو ون نوز ہز پیرامیٹرز۔ انسان بیچ میں کوئی تیسرا راستہ ڈیفائن کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب میں یار اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا چاہتا تو یہ بیچ میں راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ جو راستہ ہے وہ کسی کو پسند، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایک تھوڑا سا ایک دنیاوی مثال لے لیں، میاں بیوی، ایک میاں بیوی آ جائے
میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تیسرا بندہ آ جائے، جس کے لیے انگلش کے لیے ورڈ بون آف کنٹینشن کہتے ہیں، فساد کی جڑ، ایپل آف ڈسکارڈ، تو وہ جو فساد کی جڑ آ جائے تو وہ دوسروں کے درمیان بیچ میں دراڑ آ جاتی ہے، بالکل وہ ریلیشن ویسا نہیں رہتا، نہیں تو یہ تو دنیاوی ریلیشن ہے۔ تو وہ ریلیشن کیا ہے؟ جس کا ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ، اگر وہ درمیان میں آ جائے تو اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شب برات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ اس رات سب کی بخشش ہو جائے گی، اچھا، اس کی نہیں ہوگی جو شرک کرتا۔ شرک کرتا ہے، شرک اتنا بڑا گناہ، شرک بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ قاسم صاحب نے بہت شاندار خدا اور انسان کا تعلق، اس کا ریلیشن اور انسان کی ویلیو اور جتنے بھی دیگر سوالات ہیں ان کا بخوبی بہت خوبصورت اور شائستگی سے ان کا جواب دیا۔ ان کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کا بہت شکریہ، بے شکریہ تشریف لانے کا، اور آپ نے جس طرح روزے کے اندر خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے اور قاسم صاحب کو دیجیے اجازت، ہم سب کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔